میرے ابا نے محنت مزدوری کر کے بہن کے جہیز کے لیے پیسے اکٹھے کیے تھے اور مجھے بھی کام کرنے کی تلقین کرتے رہتے تاکہ ابا کو کما کر دوں، لیکن اماں چوری چھپے جہیز کے پیسے میری پڑھائی پر لگانے لگی اور جب میں پڑھ لکھ گیا تو ابا کی ساری جمع پونجی اماں نے لگا کر مجھے باہر بھیج دیا اور بولی جلدی پیسے کما کر بھیج دینا ورنہ تیرے ابا کو شادی پر پیسے نہ ملے تو وہ مجھے مار دے گا۔ میں باہر آیا تو سیٹ ہوتے ہوئے مجھے 5 سال لگ گئے اور میں اچھے پیسے کما کر واپس گھر لوٹا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ لو انیسا 10,000 روپے، اسے تکیے کے غلاف کے اندر چھپا کے رکھ دو، جیسے ہی 50,000 ہو جائیں تو مجھے بتا دینا، میں افق کے لیے ڈنر سیٹ لے آؤں گا اور باقی کی لسٹ بھی بتا دو کیا کیا سامان باقی رہ گیا ہے۔ میں وہیں صحن میں بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا جب میری اماں نے میرے والد سے کہا، سلیم کے ابا، ابھی سے اتنی فکر کیوں کر رہے ہو افق کی؟ ابھی تو وہ صرف 13 سال کی ہے، کون سا ہم نے اسے کل ہاتھ پیلے کرنے ہیں؟ ابا کہنے لگا، تمہیں نہیں پتا مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، بچیوں کی شادیاں مشکل ترین ہو گئی ہیں اور چاہے لڑکی جتنی مرضی خوبصورت سلیقہ شعار ہو، بنا جہیز کے کوئی نہیں پوچھتا۔ ابھی سے تنکا تنکا جوڑوں گا تبھی تو بیٹی کو عزت سے رخصت کر سکوں گا۔ یہ سن اماں ابا کے پاس چارپائی پر آ کر بیٹھ گئیں۔ آپ کو پتہ ہے سلیم کے 10ویں جماعت میں کتنے اچھے نمبر آئے ہیں؟ A1 گریڈ بنا ہے۔ سلیم کے ابا، اگر سلیم اچھا پڑھ جائے گا تو اچھی نوکری کرے گا، پھر تو بہن کا جہیز چٹکیوں میں بنا سکتا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو آپ خرید رہے ہو وہ تو 10 سال بعد پرانی ہو جائیں گی، اس کا رواج ہی نہیں رہے گا۔ آپ پیسے بیٹے پر لگائیں تاکہ جب وہ کمائے تو ہم ساری زندگی سکون سے کھائیں اور بہن کی شادی بھی عزت سے ہو جائے گی۔ ایک تیکھی نظر ابا نے اماں پر ڈالی تھی، کہنے لگے، میں نے بیٹوں کے بدلتے ہوئے رویے دیکھے ہیں، یہاں باپ کی آنکھیں بند نہیں ہوتی اور بیٹے بہنوں سے آنکھیں بدلتے ہیں۔ میرے ماتھے پر ابا کی اس بات پر بل پڑے تھے، ہر انسان خود غرض تو نہیں ہوتا۔ میں نے تو کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ چھوٹی بہن کے ساتھ کبھی برا رویہ کروں گا۔ مجھے اپنی چھوٹی بہن سے پیار تھا، لیکن پتہ نہیں ابا کو کیوں لگتا تھا کہ میں خود غرض ہو جاؤں گا۔ میرا دل جل کر خاک ہوا تھا، میں نے آدھا کھانا بیچ میں ہی چھوڑ دیا۔ اماں دیکھ چکی تھیں، مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میرے ابا کو شروع سے مجھ سے زیادہ میری چھوٹی بہن افق سے محبت ہے۔ حالانکہ مجھے اپنی بہن سے کوئی جیلسی نہیں تھی، لیکن ابا مجھے ہر وقت اس بات کا احساس دلاتے رہتے تھے کہ جیسے کہ میں بڑا ہو کر نہ اپنی ماں کو پوچھوں گا، نہ باپ کو، نہ ہی بہن کا خیال رکھوں گا۔ میرے خواب تو بہت اونچے تھے، بڑی محنت کر کے میں نے 10ویں جماعت میں اپنا اعلیٰ گریڈ بنایا تھا۔ محنت میں اس لیے کر رہا تھا تاکہ ابا کو زیادہ محنت نہ کرنی پڑے، میں ان کا ہاتھ بٹا سکوں، لیکن شاید انہیں مجھ پر یقین ہی نہیں تھا۔ میری تو بھوک ہی گویا مر چکی تھی۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا، جو کسی اسٹور روم سے کم نہ تھا۔ گھر تو ویسے بھی چھوٹا تھا، 3 کمرے تھے۔ ایک کمرہ اماں ابا کا تھا، ایک مہمانوں کے لیے بیٹھک بنائی گئی تھی، ایک چھوٹا سا اسٹور نما کمرے میں میں رہا کرتا تھا، جہاں ایک چارپائی میں نے اپنے لیے بچھائی ہوئی تھی، ساتھ میں اماں کا پرانا ٹیبل جس پر اماں نے نیا کور چڑھا کر رکھا تھا، اسے میں نے اپنی کتابوں کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا۔ وہیں پرانی کرسی جسے میں نے خود ہی کیلوں سے ٹھوک کر ٹھیک کیا تھا، رکھ کر پڑھ لیتا تھا۔ صرف ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی، جب لائٹ بند ہو جاتی تو وہ میں کھول دیتا، لیکن پھر بھی پسینے سے شرابور ہو جاتا تھا۔ اور ان دنوں میرے 10ویں کے پرچے تھے، میں آدھی آدھی رات تک صحن میں ٹہلتا ہوا یاد کرتا رہتا تھا۔ شاید نیند کے باوجود میں جاگتا تھا، کیونکہ مجھے صرف پاس نہیں ہونا تھا، مجھے ایک کامیاب بزنس مین بننا تھا، مجھے اچھی نوکری حاصل کرنی تھی۔ میں نے اپنے مستقبل کے لیے بہت کچھ پلان کر رکھا تھا، لیکن مسئلہ سارا یہ تھا کہ ابا میری فیس ادا کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ 10ویں جماعت جب میں نے پاس کر لی تو ابا نے صاف کہہ دیا تھا کہ میں نے شاجی میکینک والے سے بات کر لی ہے، کل سے وہاں چلے جانا، وہ تمہیں کام سکھا دیں گے۔ ابا کی یہ بات سن کر میں نے اماں کی طرف دیکھا تھا، جو مجھے کہنے لگیں کہ تم فکر نہ کرو، میں تمہارے باپ سے بات کروں گی۔ لیکن بات کیا کرنی تھی، انہوں نے تو جیسے بات ختم کر دی۔ میں اب اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں آگے پڑھنا چاہتا تھا، مجھے میکینک نہیں بننا تھا، میرے خواب بہت اونچے تھے۔ اماں میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، سلیم بیٹا، آدھی روٹی کیوں چھوڑ دی؟
میں نے کہا ایسا کریں یہ بھی افق کو کھلا دیں، ابا کا بس چلے تو میرے منہ کا نوالا چھین کر دیں، افق کو دے دیں، اس کی تعلیم کا خرچہ ابا کو برا نہیں لگتا، کہتے ہیں بیٹی اچھی تعلیم حاصل کرے گی تو رشتہ اچھا آئے گا، کیا بیٹے کا حق نہیں اچھی تعلیم پر؟ کیا ابا کو میں اتنا برا لگتا ہوں کہ انہیں لگتا ہے کہ میں انہیں چھوڑ دوں گا، ان کا ساتھ نہیں دوں گا؟ میں بہت بدگمان ہو چکا تھا۔ میری والدہ میرے پاس بیٹھ گئی، کہنے لگی ایسی بات نہیں ہے، تمہیں تو پتہ نہیں نا تمہارے ابا کے دوست کے بیٹے نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ساری جمع پونجی انہوں نے بیٹے پر لگا دی اور بیٹا باہر ایسا گیا کہ واپس لوٹا نہیں، شادی تک وہیں کی، گوری میم سے کروا لی تاکہ گرین کارڈ مل سکے۔ بس ایسی باتیں سن کر وہ تھوڑے بدگمان ہو جاتے ہیں، تم سے بہت پیار کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، تم دل میں کوئی بھی میل مت لایا کرو۔ میں نے کہا رہنے دے اماں، مجھے سب نظر آتا ہے، مجھے بھی افق سے بہت پیار ہے، میری چھوٹی بہن ہے اور ضروری تو نہیں کہ ہر بیٹا ان کے دوست کے بیٹے جیسا ہو۔ میں نے تو کبھی ایسا نہیں سوچا۔ بہرحال ابا سے کہہ دے میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں، میں میکینک کا کام نہیں سیکھوں گا۔ میری والدہ کہنے لگی میں تمہارے باپ کو سمجھا لوں گی، بس تم فکر نہ کرو۔ اچھا میں دودھ لا کر دیتی ہوں، چپ چاپ پی لینا، کھانا بھی تم نے ٹھیک سے نہیں کھایا، اتنی پڑھائی کرتے ہو، دیکھو تو ہلکے کتنے پڑ گئے ہیں تمہارے آنکھوں کے گرد۔ میری ماں کو مجھ سے بہت محبت تھی، میں نہیں جانتا تھا کہ اماں نے ابا سے کیا کہا، لیکن اگلے روز اماں نے تکیے کے غلاف سے مجھے 25,000 نکال کر دیے، شاید یہ وہی تھے جو ابا نے 2 دن پہلے اماں کو دیے تھے۔ میں نے کہا یہ تو وہی پیسے ہیں اماں جو ابا نے افق کے جہیز کے لیے آپ کو دیے تھے۔ میری ماں مسکرانے لگی، کہنے لگی میں نے تمہارے ابا سے کہا ہے کہ ابھی ہم صرف پیسے جمع کرتے ہیں، جب افق کی شادی کی باری آئے گی تب ہم سارا پیسہ نکال کر فیشن کے حساب سے اس کا سامان لیں گے، اور ابھی تو بہت وقت ہے، 10 سال پڑے ہیں۔ تو چپ چاپ داخلہ لے لے اور ابا پوچھیں تو کہہ دینا کہ تم نے پیسے جمع کیے تھے، تمہارے پاس پیسے تھے اور تم آگے پڑھو گے۔ میں نے کہا اماں ابا تو مجھے خرچہ نہیں دیتے، میں کیسے کہہ دوں کہ میرے پاس پیسے تھے؟ میری ماں کہنے لگی کہہ دینا کسی دوسرے سے ادھار لیے ہیں، کچھ بھی بہانہ بنا دینا۔ پھر کہنے لگی ایسا کرنا جب تم کالج سے آتے ہو تھوڑا بہت میکینک کا کام سیکھ لو تاکہ تمہارے ابا کو لگے کہ تم کام کرتے ہو۔ پھر شاہ جی تمہارے ابا کا بہت اچھا دوست ہے، کہہ رہا تھا کہ تمہیں تھوڑے پیسے بھی دے دیا کرے گا۔ میں نے اماں کی بات مان لی، لیکن میں نے کامرس لی تھی، 12 جماعتیں تو میرے لیے زیادہ مشکل نہیں تھیں، لیکن جب میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تو سیمسٹر کی فیس بہت زیادہ تھی، کیونکہ میں BBA کرنا چاہتا تھا اور جس یونیورسٹی میں جانا چاہتا تھا وہ شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی اور اس کی اہمیت بھی بہت تھی۔ میں چاہتا تھا کہ اچھی جگہ سے تعلیم حاصل کروں تاکہ نوکری میں کوئی بھی تردد نہ ہو، کیونکہ میرے پاس دینے کے لیے سفارش نہیں تھی اور بنا سفارش کی نوکری ملنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اب تک میرے پیسے میری ماں بھر رہی تھی اور ابا سے یہ کہہ رکھا تھا کہ وہ سارے پیسے جمع کر رہی ہے، جیسے ہی بہن کی شادی ہوگی وہ سارے پیسے ابا کو دے دے گی۔ پتہ نہیں ابا ہر وقت مجھ سے ناراض کیوں رہتے ہیں۔ میں رات کو گھر واپس آیا تھا کیونکہ آج میں نے 2 گاڑیاں ٹھیک کی تھیں جن کا بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ گھر آیا تو کہنے لگے شاہ جی نے تمہیں پیسے دیے ہیں۔ میں نے کہا جی ابا دیے ہیں۔ کہنے لگے لاؤ ادھر دو۔ میں نے کہا ابا وہ میں نے سیمسٹر کی فیس بھرنی ہے۔ وہ کہنے لگے تو میں کیا کروں، پیسے مجھے دو۔ میں نے ابا کو پیسے نہیں دیے، صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا ابا مجھے سیمسٹر کی فیس بھرنی ہے اور اس میں صرف 1 مہینہ رہ گیا ہے، اس لیے میں رات دیر تک کام کر رہا تھا تاکہ فیس بھر سکوں۔ میرا باپ میری والدہ سے کہنے لگا سن لیا تم نے، 4 پیسے کیا کمانے لگا، اسے اپنے پیسے اپنے پاس رکھنے ہیں، اور جو ساری زندگی میں اسے کما کما کر کھلاتا رہا اس کا تو کوئی نام ہی نہیں ہے۔ اماں کہنے لگی آپ غلط سوچ رہے ہیں، اصل میں سے اپنی یونیورسٹی کی فیس بھرنی ہے، کل کو جب بڑا آدمی بن جائے گا تو ہمیں ہی فائدہ ہوگا۔ ابا کہنے لگے بس یہی سوچ سوچ کر تم قبر تک پہنچ جاؤ گی، لیکن تمہارا یہ خواب خواب ہی رہ جائے گا، بڑا آدمی بن گیا تو ہماری شکل بھی نہیں دیکھے گا۔ میرا صبر جواب دے گیا تھا۔ میں نے کہا ابا آپ نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے، میں کیا آپ لوگوں کو چھوڑ جاؤں گا جب میں اتنا خود غرض ہوں؟ میرا باپ کہنے لگا ہاں تم ایسے ہی ہو، کئی لڑکے دیکھے ہیں میں نے، ماں باپ کی جمع پونجی سے اپنا مستقبل بنا کر کہتے ہیں کہ ہم ہی ترم خان تھے، سارا کمال ہمارا ہے، ماں باپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ ارے انگریزی پینٹ کوٹ پہننا کیا آ گیا،
ماں باپ کی پیوند شدہ شلوار قمیض انہیں شرمندگی کا باعث نظر آتی ہے۔ اپنے سیٹھ کے سامنے اپنے باپ کا تعارف کرواتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ کل کو اگر یہ بڑا آدمی بن گیا تو دیکھ لینا انیسا، تمہیں اور مجھے پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے جیب سے پیسے نکالے اور ابا کی گود میں پھینک کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میرا باپ کہنے لگا، تیور دیکھ رہی ہو اس کے؟ ارے 2 جوتے ماروں گا اس کے سر پر، اس کی ساری عقل ٹھیک ہو جائے گی۔ ابا نے پیسے پکڑے اور زمین پر پھینک دیے۔ وہ کہنے لگے، انیسا اٹھا لے اور دے دے اپنے بیٹے کو۔ ابھی بھی میرے کمزور بازو میں اتنا دم ہے کہ میں اپنا اور اپنی بیٹی کا اور اپنی بیوی کا خرچہ اٹھا سکتا ہوں۔ اسے کہو اپنا خرچہ خود اٹھائے۔ میری ماں بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ ابا مجھے برا بھلا کہے جا رہے تھے۔ افق بھی سہم کر کونے میں کھڑی ہو گئی۔ میری والدہ کہنے لگی، آپ کیوں بیٹے سے اتنا بدگمان ہیں؟ ارے جو آپ کہتے ہیں کرتا تو ہے۔ وہ شاجی کی میکینک پر بھی جاتا ہے۔ کالا پیلا ہو کر رہ گیا ہے میرا بچہ، محنت کر رہا ہے، پڑھ بھی رہا ہے۔ بس اس نے یہی کہا نا کہ سیمسٹر کی فیس بھر لے، باقی پیسے دے دے گا آپ کو۔ میرے والد کہنے لگے، اپنی طرف سے باتیں مت بناؤ، اس نے یہ نہیں کہا کہ باقی پیسے مجھے دے دے گا۔ ارے یہ نہیں دے گا پیسے، نیک بخت اس کے سہارے پر رہنا چھوڑ دے، اپنی آنکھوں میں یہ خواب سجانا چھوڑ دے کہ یہ تجھے عیش کروائے گا۔ اس کی اکڑ تو دیکھ کیسے میرے اوپر پیسے پھینک کر گیا ہے۔ یہ تو نے میرا ہاتھ روک رکھا ہے، ورنہ اتنے جوتے لگاؤں کہ اس کی عقل ٹھکانے آ جائے۔ میں بھی بے حد غصے میں تھا۔ میں باہر آ گیا، اپنا جوتا اتارا اور اپنے باپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ میں نے کہا، یہ حسرت بھی پوری کر لیں، کیونکہ آپ کو تو مجھ سے محبت ہے نہیں۔ کبھی کبھی تو لگتا ہے ابا میں آپ کا بیٹا ہی نہیں ہوں، آپ کی صرف ایک بیٹی ہے۔ میں چاہتا نہیں تھا کہ اپنی بہن سے جیلس کروں یا اس کا نام لوں، کیونکہ وہ بالکل بے ضرر تھی۔ مجھے تو کچھ بھی نہیں کہتی تھی، بلکہ میرے چھوٹے موٹے کئی کام کر دیتی تھی۔ وہ مجھ سے پیار بھی کرتی تھی اور میں بھی روزانہ 50 کا نوٹ اسے ضرور پکڑاتا تھا۔ لیکن ابا کے رویے نے مجھے یہ احساس دلایا تھا۔ ابا نے زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا، کہنے لگے، آئندہ میرے سامنے زبان چلائی تو زبان کھینچ لوں گا۔ ابھی زمین سے اگا نہیں ہے تو اتنی اکڑ ہے؟ یہ نہ بھول کہ شاجی میرا دوست ہے۔ تم جیسے کئی لڑکے اس کی منت کرتے ہیں اور وہ کام نہیں سکھاتا۔ میرے کہنے پر میری زبان پر اس نے تجھے سب سکھایا ہے اور آج تو میرے سامنے زبان چلا رہا ہے۔ اتنا ماروں گا کہ یاد کرے گا۔ میں نے کہا، تو ہاتھ کیوں روک رکھا ہے؟ ابا مارو، جتنا دل چاہتا ہے۔ آج اپنے دل کا سارا غبار مجھ پر نکال دو، میں بھی تو دیکھوں کہ آپ کے دل میں میرے لیے کتنی نفرت بھری ہے۔ میرے ابا نے میرے دونوں جبڑے بڑی زور سے پکڑے، کہنے لگے، زبان چلاتا ہے میرے آگے؟ بڑے غضبناک لہجے میں میرے باپ نے کہا، جب میری ماں روتے ہوئے بیچ میں آ گئیں۔ میرے باپ سے مجھے چھپایا، مجھے پیچھے دھکا دیا، کہنے لگی، جا اپنے کمرے میں، خبردار جو آج کے بعد اپنے باپ کے سامنے زبان چلائی تو۔ پھر کہنے لگی سلیم کے ابا، ٹھنڈے ہو جاؤ، کیا ہو گیا ہے؟ دیکھو تو بیٹے نے قد آپ سے اونچا نکال لیا ہے، 4 گھروں میں آواز جائے گی تو محلے والے ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ ابا کہنے لگا، یہی سوچیں گے کہ بیٹے کے اندر لحاظ نام کی چیز نہیں ہے۔ ایک ہم تھے، مجال ہے کہ اپنے باپ کے سامنے نظریں بھی اٹھا کر دیکھ لیں، چاہے وہ مار مار کر ہماری چمڑی کیوں نہ ادھیڑ دیتے تھے، کبھی اف تک منہ سے نہیں نکالا تھا۔ لیکن یہ آج کل کی اولاد ہے کہ جی چاہتا ہے کہ آگ لگا دوں ایسے بیٹے کو۔ اس وقت افق نے میرے ہاتھ پکڑ لیے، رونے لگی، کہنے لگی، بھائی پلیز کمرے میں جاؤ، ابا کو بہت غصہ آیا ہوا ہے، خدا کے لیے مت لڑو۔ وہ روئے جا رہی تھی، میں بس اس کے آنسو دیکھ کر کمرے میں چلا گیا۔ پتہ نہیں کون سے ماں باپ ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کے وارث صدقے جاتے ہیں، جو بیٹوں پر نثار ہوتے ہیں، بیٹی کے منہ کا نوالا چھین کر بیٹے کے منہ میں ڈالتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ بیٹا انہیں کما کر دے گا، اور دیتے بھی ہیں۔ بیٹے ہی تو سنبھالتے ہیں ماں باپ کو بڑھاپے میں، بیٹیاں تو اپنے سسرال چلی جاتی ہیں، اپنے شوہر کے پاس، وہ تھوڑی آ کر ماں باپ کی خدمت کرتی ہیں۔ میں اپنے کمرے میں جا کر یہی سوچ رہا تھا، تبھی افق میرے پاس آ گئی، ٹھنڈا گلاس پانی کا مجھے پکڑایا۔ میں نے کہا، یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ ابا کی چہیتی ہو تم، جاؤ یہاں سے، چلی جاؤ، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا، ابا کو میں ویسے بھی بہت برا لگتا ہوں۔ وہ رونے لگی، میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی، بھائی ایسے مت کہو، تم کہیں مت جاؤ۔ میں نے ابا کو کبھی نہیں کہا کہ وہ مجھے پیار کریں اور تمہیں نہ کریں۔ پلیز ابا کی باتوں کو زیادہ سر پر سوار مت کیا کرو۔ جب تم بڑے آدمی بن جاؤ گے اور اماں ابا کا خیال رکھو گے تو ابا کا خود بخود ذہن بدل جائے گا، ان کی سوچ بدل جائے گی،
افق نے میری منت سماجت کی تھی، ورنہ میں دل برداشتہ ہو کر شاید گھر سے ہی نکل جاتا۔ پیسے میں ابا کو دے چکا تھا، اس لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ اگلے سیمسٹر کی فیس کیسے دوں گا۔ اب تو جیسے مجھے بھی ضد ہو گئی تھی کہ ابا کو کامیاب انسان بن کر دکھاؤں گا۔ اگلے مہینے میرے پاس فیس کے پیسے جمع نہیں ہو پائے تھے، حالانکہ میں نے شاجی سے بہت کہا کہ مجھے کچھ ادھار پیسے دے دیں، میں اگلے مہینے کی تنخواہ سے کٹوا دوں گا۔ وہ کہنے لگے، کون سی تنخواہ، کیسی تنخواہ؟ میاں، اگر میں نے تمہیں یہاں کام پر کروایا ہے تو کمال صاحب کی وجہ سے کروایا ہے، ورنہ تم جیسے لڑکے تو میری منتیں کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ آج کے بعد تمہاری ساری تنخواہ تمہارے ابا کو دوں گا۔ میری بات ہو گئی ہے کمال سے۔ شرم تو نہیں آتی تمہیں؟ اتنے بڑے ہو گئے ہو، تمہاری داڑھی نکل رہی ہے اور باپ کے سامنے زبان چلاتے ہو۔ میرا بیٹا 30 سال کا ہے، لیکن مجال ہے کہ اس نے کبھی مجھے جواب دیا ہو۔ میں شاجی کے سامنے شرمندہ ہو کر رہ گیا تھا۔ میرے باپ نے تو کہیں بھی میری عزت نہیں چھوڑی تھی۔ شاجی کو بھی بتا دیا تھا کہ ہمارے بیچ کون سا جھگڑا ہوا تھا۔ بہرحال میری تنخواہ بھی ابا کے پاس جانے والی تھی۔ اب تو میرے پاس کچھ نہیں تھا، اس لیے میں نے گھر جاتے ہی ساری بات اماں کو بتائی۔ وہ کہنے لگی، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ تو فکر مت کیا کر، تجھے کتنے پیسے چاہیے؟ میں نے کہا، اماں 60-70 ہزار چاہیے، چھوٹی رقم تو نہیں ہے۔ ابا اگر مجھ سے پچھلے مہینے پیسے نہ لیتے، کچھ اس مہینے کے پیسے ڈال کر کچھ نہ کچھ کر لیتا، لیکن ابا نے تو شاجی کو بھی منع کر دیا کہ مجھے پیسے نہ دیے جائیں۔ والدہ کمرے سے باہر چلی گئیں، تھوڑی دیر بعد آئیں تو 80 ہزار میرے ہاتھوں میں رکھ دیے۔ وہ کہنے لگیں، اپنی فیس بھر لے، اور اگر کچھ کتابیں چاہیے تو وہ بھی لے لینا، تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا، پھر آپ نے افق کے جہیز میں سے پیسے لیے ہوں گے؟ اماں، اگر ابا کو پتہ چل گیا نا تو وہ میری جان بھی ساتھ لے لے گا۔ وہ کہنے لگے، تب تک پیسے آ جائیں گے، تمہیں اچھی نوکری مل جائے گی، بس اپنی پڑھائی مکمل کرو۔ میری تعلیم بھی جیسے تیسے مکمل ہو چکی تھی۔ 6 مہینے میں نے دن رات نوکری تلاش کی، میری جوتیاں گھس چکی تھیں، لیکن نوکری نہیں ملی۔ میں مایوس ہو کر رہ گیا تھا۔ ابا کو جیسے بہانہ مل گیا تھا، بار بار کہتے تھے، پتہ نہیں کن دوستوں سے پیسے لے لے کر اس نے فیسیں بھریں، ڈگریاں حاصل کیں۔ کیا ہوا؟ مل گئی لارڈ صاحب کو نوکری۔ میری ماں بار بار میرے والد سے کہتی، آپ تو چپ ہو جائیں، بچہ کوشش تو کر رہا ہے، مل جائے گی۔ میرے والد تمسخرانہ مسکراتے، ارے ایسے نہیں ملتی، میرے ہاتھ گھس گئے ہیں مزدوریاں کرتے کرتے، پھر جا کے کہیں میں نے اپنی بچی کا جہیز مکمل کیا ہے۔ شکر ہے میرے رب کا، اللہ نے میری زندگی میں مجھے بیٹے کی محتاجی نہیں دی۔ کم از کم افق کے جہیز کے تقریباً پیسے میں جمع کر کے تمہیں دے چکا ہوں۔ جیسے اس کی تعلیم مکمل ہوگی میں اپنے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں گا، پھر تو ہم بوڑھا بوڑھی ہی رہ جائیں گے، روکھی سوکھی کھا کے گزارا کر لیں گے۔ یہ سن کر میری والدہ کی رنگت اڑ گئی تھی، کیونکہ ان پیسوں کی اچھی خاصی رقم میری والدہ میری تعلیم پر لگا چکی تھیں۔ انہیں امید تھی کہ جیسے ہی میری تعلیم مکمل ہوگی مجھے نوکری مل جائے گی اور میں اماں کو سارے پیسے واپس لوٹا دوں گا۔ فکر تو مجھے بھی ستانے لگی تھی کہ اب کیا کروں۔ اگر ابا کو بھنک بھی پڑ گئی تو بہت برا ہوگا۔ میرے ساتھ تو جو ہوگا سو ہوگا، لیکن اماں کے ساتھ بھی بہت برا ہوگا۔ ابا اماں کو چھوڑیں گے نہیں۔ ان دنوں میری والدہ بہت پریشان تھیں۔ تبھی میرے دوست نے مشورہ دیا کہ اگر میں دبئی جا کر نوکری کر لوں تو مجھے اچھے پیسے مل جائیں گے، لیکن دبئی جاتا تو جاتا کیسے؟ میں نے اپنی سی وی دبئی کی بڑی بڑی کمپنیوں میں بھیج دی، لیکن ایک چھوٹی کمپنی سے مجھے نوکری کی آفر ہوئی تھی۔ پیسے زیادہ نہیں تھے، لیکن پاکستان میں بے روزگار بیٹھنے سے تو بہتر تھا، مگر جانے کا خرچہ مجھے خود اٹھانا تھا اور میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ میں نے اپنے دوست سے ادھار مانگے تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں ادھار پیسے نہیں دے سکتا، میری تو اپنی والدہ نے اپنا زیور بیچ کر مجھے پیسے دیے ہیں۔ میرا دوست بھی میرے ساتھ جا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں اتنی سپورٹ کر سکتا ہوں کہ تمہیں دبئی میں سستی رہائش دلا سکتا ہوں۔ جب میں نے اپنی والدہ کو بتایا تو ان کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کہنے لگیں، افق کے جو پیسے باقی پڑے ہیں تم وہ لے جاؤ، پھر وہاں نوکری لگ جائے تو پیسے بھیجو گے تو وہ پیسے میں جمع کرتی جاؤں گی، ویسے بھی ابھی افق کی شادی کو 4-5 سال ہیں۔ میں نے کہا، اماں بس 5 سال، اگر 5 سال آپ مجھے دے دیں تو میں بہت دھوم دھام سے اپنی بہن کی شادی کروں گا، کسی چیز کی کمی نہیں رہنے دوں گا۔ میری ماں نے مجھے وہ سارے پیسے دے دیے اور میں دبئی چلا گیا۔ جانے سے پہلے میں اپنی ماں سے اور بہن سے مل کر گیا تھا، البتہ ابا سے نہیں ملا تھا، حالانکہ اندر سے دل تڑپ رہا تھا کہ ابا کے گلے لگ جاؤں، لیکن ابا کے ماتھے کے بل نے میری ہمت پسا دی تھی۔
ابا شاید اس بات پر حیران تھے کہ مجھ پر اتنے پیسے کس نے لگا دیے کہ مجھے دبئی بھیج رہا ہے۔ میں نے یہی بولا تھا کہ میرے دوست نے دیے ہیں۔ جانے سے پہلے میں نے آخری بار نم آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھا تھا کہ شاید وہ اپنی باہیں پھیلا کر مجھ سے کہیں کہ سلیم کیا باپ سے نہیں ملے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں اپنے آنسو صاف کرتا ہوا دبئی چلا گیا۔ میں نے بہت محنت کی۔ پہلے پہلے اماں سے بات کرتا تھا، لیکن پھر کام بڑھتا چلا گیا۔ مجھے بہن کے پیسے بھیجنے تھے اور اماں کو بینک کا کوئی کام نہیں آتا تھا۔ افق اس بات سے انجان تھی کہ میں نے اس کے جہیز کے پیسے لیے۔ یہ بات صرف میرے اور اماں کے بیچ میں تھی، اس لیے میں نے افق کا اکاؤنٹ نہیں کھولا۔ یہ سوچا کہ سارے پیسے اکٹھے کر کے جب پاکستان جاؤں گا تو جتنے پیسے افق کے استعمال کیے ہیں اس سے دگنے پیسے دے دوں گا۔ میں نے پارٹ ٹائم جاب بھی کر لی، اس کے علاوہ بھی چھوٹے موٹے کام کرنے لگا، یہاں تک کہ لوگوں کے گھر میں سامان کی ڈلیوریاں بھی کرنے لگا۔ پائی پائی میں جمع کر رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میں نے بہن کے پیسے استعمال کیے ہیں۔ دن ہفتوں میں تبدیل ہونے لگے اور ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں۔ 5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ میرے اکاؤنٹ میں اچھی خاصی رقم تھی کیونکہ میں نے گھر پر پیچھے 1 روپیہ بھی نہیں بھیجا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ابا گھر کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں اور بھیجتا بھی تو کس کے اکاؤنٹ پر۔ 5 سال بعد جب میں پاکستان جا رہا تھا تو میں نے افق کے لیے جہیز کا بہت سارا سامان بھی خریدا تھا۔ دبئی کے مہنگے مہنگے کپڑے، یہاں تک کہ ایک سونے کا سیٹ بھی خریدا تھا۔ اماں کے لیے بھی سونے کے کنگن خریدے تھے۔ بے شک ابا کو مجھ سے محبت نہیں تھی، لیکن مجھے اپنے باپ سے بہت محبت تھی۔ اب پردیس میں رہ کر تو دل کی ساری قداوت بھی صاف ہو چکی تھی۔ میں نے ابا کے لیے نئے جوڑے خریدے، نئے جوتے خریدے، مہنگی والی شال لی تھی۔ سارا سامان لے کر میں پاکستان پہنچا تھا۔ دروازے پر دستک دی، گھر میں بڑی خاموشی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل بڑا عجیب سا ہو رہا تھا۔ میں نے کئی بار دروازہ کھٹکھٹایا، پھر جا کے افق کی آواز آئی، کون ہے؟ اس وقت شاید رات کے 12 بج رہے تھے، سب سو چکے تھے۔ میں نے کہا دروازہ کھولو، میں ہوں سلیم۔ یہ سن کر فوراً سے دروازہ کھلا۔ مجھے دیکھ کر افق میرے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ میری تو جیسے جان نکلی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ پھر مجھے لگا شاید مجھے 5 سال بعد دیکھا اس لیے یوں رو رہی ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں نے کہا اتنی اداس ہو گئی تھی؟ کہنے لگی ایک بھی فون نہیں کیا بھائی، ایک بھی فون نہیں کیا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ پیسہ کمانے کے چکر میں گھر میں فون کرنا بھول جاتا تھا۔ اب پچھلے 4 سال سے میں نے ایک بھی فون نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا بس وہ مصروف تھا۔ کہنے لگی اتنے بھی کیا مصروف تھے؟ تمہیں پتہ ہے پیچھے سے کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی اماں ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ سے سامان چھوٹا تھا۔ میں بڑی بے یقینی سے اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا کیا مطلب، کہاں چلی گئی ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو بات میرے کان سن رہے ہیں وہ سچ ہے۔ افق کہنے لگی اماں ہمیں چھوڑ کر چلی گئی، 6 مہینے ہو گئے بھائی، ابا بھی بیمار رہنے لگے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے میری شادی تھی، لیکن اماں کے پاس تمہارا نمبر نہیں تھا۔ ابا نے بہت کوشش کی کہ تم سے رابطہ کریں لیکن نہیں ہوا۔ جب میرا جہیز خریدنے کا وقت آیا تو پتہ چلا کہ پیسے کوئی چور چرا کر لے گیا تھا، اور اب دن مقرر کر چکے تھے۔ شادی میں بس 1 مہینہ رہ گیا تھا۔ جب پتہ چلا کہ چور پیسے چرا کر لے گیا ہے تو ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اور یہ صدمہ اماں سے برداشت نہیں ہوا۔ ابا تو بچ گئے لیکن اماں چلی گئی۔ آخری وقت میں بھی صرف یہ کہہ رہی تھی کہ سلیم سے کہو کہ واپس آ جائے۔ یہ سن کر میں دھاڑے مار مار کر رویا تھا۔ میرے رونے کی آواز سن کر ابا بھی کمرے سے باہر آئے تھے۔ کمر جھک گئی تھی۔ 5 سالوں میں میرا باپ مجھے بہت بوڑھا لگ رہا تھا۔ بے ساختہ میں نے اپنے باپ کے ساتھ لگ کر بہت رویا۔ پہلی بار میرے باپ نے مجھے سینے سے بھینچا تھا۔ تمہاری ماں چلی گئی سلیم، تمہاری ماں چلی گئی، تمہارا انتظار کرتے کرتے۔ تمہاری بہن کا رشتہ بھی ٹوٹ گیا۔ میں ابا کے ساتھ لگ کر بہت رویا تھا۔ چند دن یوں ہی اداسی میں گزر گئے۔ اماں کی قبر پر بھی گیا۔ اماں سے بہت کہا کہ میں پیسے لے کر آ گیا ہوں۔ اماں میں بے وفا نہیں تھا۔ دیکھو تمہارا بیٹا آج بہت سارے نوٹ کما کر لایا ہے۔ دھوم دھام سے ہم اپنی بہن کی شادی کریں گے۔ میرا انتظار کیوں نہیں کیا؟ لیکن مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہمارے اپنے کبھی بھی ہمیں جواب نہیں دیتے۔ اماں نے بھی نہیں دیا۔ میرا دوست بھی دبئی سے واپس آ چکا تھا۔ آج کل اس کی ماں اس کا رشتہ ڈھونڈ رہی تھی۔ میں نے خود اعجاز سے بات کی تو وہ میری بات سن کر خوش ہو گیا۔ کہنے لگا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ جب تم اتنے اچھے ہو تو تمہاری بہن بھی اچھی ہوگی۔ اس کے گھر والے افق کا رشتہ لینے آئے، انہیں افق پسند بھی بہت آئی تھی۔ رشتہ طے ہو گیا۔ میں نے اپنی بہن کی شادی ویسے ہی کی تھی جیسے کہ اماں چاہتی تھیں۔
کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ پھر اعجاز بہت اچھا نوجوان تھا۔ میری بہن اپنے گھر میں خوش تھی۔ میرے والد مجھے مشکور نظروں سے دیکھتے تھے۔ میں اپنے باپ کا بہت خیال رکھتا تھا۔ ابا کی پسند سے میں نے شادی کی جہاں وہ چاہتے تھے، اور اپنی بیوی سے پہلی رات یہ کہہ دیا تھا کہ میرے باپ کو ذرا بھی شکایت کا موقع نہ ملے۔ بے شک میرے حقوق و فرائض میں تم کوتاہی کر لینا، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، بس ابا کو شکایت نہ ملے، کیونکہ میرے پاس ایک باپ ہی تو ہے، ماں تو ویسے بھی جا چکی ہے۔ میری بیوی نے بھی میرے باپ کی خدمت میں کوئی کمی نہیں کی تھی۔ میرے بچے دادا جی کہتے تھے۔ میں روزانہ اپنے باپ کے پاؤں دبائے بغیر نہیں سوتا تھا، اور وہ کہتے تھے سلیم، میں نے تمہیں بہت غلط سمجھا، اس لیے بیٹا مجھے معاف کر دینا، لیکن اصل وجہ تو میری ماں کی قربانی تھی۔ اس نے مجھ پر یقین کیا تھا، تبھی تو ساری جمع پونجی مجھ پر لگا دی۔ لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ میری ماں نے خوشیاں نہیں دیکھیں۔ شاید یہ دکھ مجھے عمر بھر رہے۔